اب لطیفہ قلب کو لے لیں، یہ پہلا سبق ہے۔ بے شمار فضائل ہیں اس پہلے سبق کے، چونکہ لطیفہ قلب بنیاد ہے روحانی عمارت کی، اور جب روحانی عمارت کی بات آتی ہے تو روحانی عمارت کی کوئی بلندی کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جی مراقبات ثلاثہ تک جائے گی، یا یہ بات جو ہے عرشی مناظر تک جائے گی، یا یہ بات جو ہے یہ عالم امر تک جائے گی، یا دوائر الوہیت تک جائے گی۔ یہ وہ قرب کے منازل ہیں جس کی آخر آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کا قرب ہے، اور اللہ کی قرب اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے اسے کوئی مکمل نہیں کر سکتا، وہ لامحدود ہے، وہ جس طرح اس کی ذات ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ہیں۔ اور جب اس ساری عمارت کو ایک نقطے پر لے کر آؤ گے تو بنیاد کیا ہوئی؟ لطیفہ قلب۔ اب لطیفہ قلب جب سکھایا جاتا ہے تو مشاہدات پر بھی بات بزرگ کر رہے ہوتے ہیں، صاحب مجازین کر رہے ہوتے ہیں، انوارات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انوارات کے رنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف پہلوؤں پر میں دیکھتا ہوں سوال و جواب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو لطیفہ قلب کی کیفیات میں سے میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لطیفہ قلب جو ہے جب یہ راسخ ہونا شروع ہو جائے تو ہر کمی بیشی جو عہد رفتہ کیا ہے وہ ایسے آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جائے گی، نظر آنا شروع ہو جائے گی، احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں نے یہ عمل جو کیے ہیں یہ غلط کیے ہیں۔ اور جب غلطی کا احساس ہوگا تو پھر لا محالہ وہ احساس جو ہے وہ معافی کی طلب بن کر نکھرے گا، اور جب معافی کی طلب پیدا ہو جائے گی تو آئندہ گناہ سے بچنے کا سبب ہوتی چلی جائے گی۔ اب ذکر الہی کی کیفیات میں جو پہلا تصوف کا سبق ہے وہ لطیفہ قلب ہے، اور جب پہلا سبق راسخ ہونا شروع ہو جائے تو ان حقیقتوں سے تو وہ پردہ اٹھا دیتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ کریم اور لطائف عطا فرمائیں اور قرب کی منازل عطا فرمائیں، اس میں کتنی نزاکتیں ہوں گی، کتنے قرب کے پہلو ہوں گے، یہ بیان کرنے کے نہیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ بحر ہے جس میں اتر جانا ہے۔ یہ بندے مومن کے لیے اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس نے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر عطا فرما دیا کہ آؤ جس کو جتنا اس میں غوطہ لگانا ہے آؤ اس قرب کے بحر میں غوطہ لگاؤ اور قرب الہی پالو۔ تو جو ذکر کی کیفیات ہیں ان میں پہلا حصہ جس پر محنت کی جا رہی ہے وہ آشنائی دے دیتا ہے۔ اب بات محبت کی ہے، بات طلب کی ہے، بات اس کے راسخ ہونے کی ہے کہ کس قدر راسخ ہوا۔ ہم تو غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا جو ہم نے تجاوز میں کی ہیں، جو کمزوریاں ہم نے اللہ کی یاد بنا گزاری ہیں، جسے فرمایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اب یہ بات محبت کی ہے، نزاکت کی ہے، تعلق کی ہے، بندگی کی ہے کہ کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی طلب ہے۔ جب اس نزاکتوں میں جائے گا اور یہ کیفیت نہاں خانہ دل میں راسخ ہوتی چلے جائے گی، اسے ایک ایک سانس کا دکھ ہوگا کہ وہ ایک سانس جو اللہ کی یاد بنا گزر گیا وہ اس پر تڑپے گا اور اس کے حضور معافی مانگے گا، بار لا مجھے وہ معاف فرما، تیری یاد بنا تیرا دیا ہوا سانس میں نے تیری یاد بنا گزار دیا، وہ بھی اسے تکلیف دینا شروع کر دے گا۔ اب بات قربت کی ہے نا جی، بات محبت کی ہے کہ کس درجے کی محبت ہے۔ اور جب اللہ جل شانہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ذکر اسم ذات کی یہ برکت ہے کہ جتنی بھی خرابیوں میں کوئی دھنس جائے اسے وہاں سے نکال کر حق پر لے آتا ہے، اور حق کی پھر اس چاشنی میں لے جاتا ہے جہاں ایک بندگی کی کیفیت ہے اور محبت ہے اور ایک تعلق ہے، اور اس سارے کی نشانی کو مشاہدات کی نظر نہ کر دینا، اس اعتراض کی نظر نہ کر دینا کہ یہ تو محترم بات کر رہے تھے، انوارات کی بات کر رہے تھے، یا یہ جو محترم ہیں یہ انوارات کے رنگ کی بات کر رہے تھے، یا ایک خاص کیفیت کی بات، اس ساری بات کو اپنے ایسے اعتراضات کی نظر نہ کر دینا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ذکر اللہ سے کیا حاصل ہے تو اختیار کر کے دیکھ لے، اس کی نیت اور اس کا عمل دونوں ثابت کریں گے کہ اس کے نتائج ہیں
خلوص دل سے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہ بحر ہے جو موجود ہے، دین حق موجود ہے، اختیار تو میاں میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اس کائنات کے مالک نے ہر شے بنا دی، تمہیں اپنی بندگی کو مجھے اور آپ کو پیدا بھی فرما دی، وسائل بھی عطا کر دیے، وہ وجودی استعداد بھی عطا کر دی، یہ حق بھی موجود ہے۔ اب اختیار کرنے کو اس نے مجبور نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں جو کہے کہ ہاں بھائی کیوں ذکر نہیں کرتا اور کون کیوں نہیں عبادت کرتا؟ میں تو خود گناہگار ہوں، ہمہ وقت اس کے حضور معافی کا طالب ہوں۔ اللہ کریم مجھے معاف فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کسی کو کیا کہنا ہے، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میں علی اعلان کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو یاد ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب ہے۔ چونکہ دین کے شعبوں پر جب بات آتی ہے تو بے شک آپ کہہ سکتے ہیں درس و تدریس شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ شعبہ ہے، جہاد شعبہ ہے، معاشرے کی زندگی جو معاشرتی معاملات ہیں وہ شعبہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیفیات قلبی ہر شعبے کی جان ہے، یہ الگ شعبہ نہیں ہے، یہ تقویت دیتا ہے ایمان کو، اور ایمان جو مضبوط ہے اور جو ایمان اعلیٰ ہے وہ کس شعبے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جس شعبے کی سمجھ نہ ہو اس میں بندہ تجاوز پر بات کرے، اسے اختیار کر کے دیکھے۔ اور میں یہ بات بڑا واضح کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک تسلسل سے بیان ہو رہا ہے، مشائخ اعظام بیان کر رہے ہیں، اور روزمرہ کی حیات میں یہ تجربات ہمارے سامنے ہیں۔